बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान एजाज़ डोगर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर मुआशी सिचुएशन आपके सामने है। दिन ब दिन मईशत गिरती जा रही है, महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। बिलाखिर इसके पीछे कोई ना कोई हक़ाइक़ तो हैं कि ये महंगाई जो है ये क्यों बढ़ती जा रही है, आपकी मुआशी सूरत हाल क्यों तबाही के दहाने पे खड़ी हुई है। रीज़न ये है कि मैंने पहले भी इस पे प्रोग्राम किए कि हम अपने मुल्क को ये तो कहते हैं कि ज़राई मुल्क है, लेकिन हमने सबसे पहले ज़राअत का बेड़ा गर्क किया। अब किसने किया ये एक अलग टॉपिक है। देखिए, कॉटन पाकिस्तान के अंदर वाफर मिकदार में होती थी, यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे। बदकिस्मती से कुछ साल पहले यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ी कि जिसमें आप खुद कफील थे, जहाँ पे आप लोगों को फराहम करते थे, आपको लोगों से लेना पड़ी। इसी तरह बाकी गंदम की, वो तो खैर आज मेरा मौजू चूँकि कॉटन के ऊपर है तो उस पर ही बात करेंगे। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आप ज़्यादा पीछे नहीं जाएँ, आप कोई 15-20 साल पीछे चले जाएँ तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे एक अरूज था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी दुनिया में बेहतरीन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान की थी। पूरी दुनिया में माना जाता था कि पाकिस्तान के अंदर जो धागा, पाकिस्तान के अंदर जो कपड़ा बनता है वो दुनिया का बेहतरीन कपड़ा है। लेकिन अफसोस भी करें तो किस पे करें, अब समझ नहीं आ रही कि शिकवा भी करें तो किससे करें। फिर उसी इंडस्ट्री को जहाँ पे सैकड़ों, हज़ारों नहीं लाखों लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ था, वो इंडस्ट्री तबाही के दहाने पे आई। फैसलाबाद से बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो बांग्लादेश में शिफ्ट होगी। उन्होंने 30 साल तक बिजली, टैक्सीज, पता नहीं क्या क्या उनको सहूलियात दी। और हम जो है इतने टैक्स इंडस्ट्री जो काम कर रही होती है, जो आपके पाकिस्तान को, आपके ख़जाने को, आपके मुल्क के ख़जाने में कुछ ना कुछ ताउन कर रही होती है, उस पर ही लोड बर्डन डालना शुरू कर देते हैं। तो इस पर आज बात करेंगे कि टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है इसमें ज़वाल क्यों आया, इसकी वजह क्या थी। क्या टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मालकान का कसूर था, हुकूमतें आती रही, या हुकूमतों का फॉल्ट था, क्या मसला क्या था बिलाकर, क्यों यहाँ पे हम चले गए। या हमें राइट लेफ्ट में हमारे जो मुल्क है, जब इंडिया से हम कंपेयर करें अपने आप को, बांग्लादेश, इस खित्ते की बात कर रहा हूँ, हम इस खित्ते में टॉप पे होते थे। अब इंडिया देखे वो कहाँ चला गया है, बांग्लादेश की बात कर ले वो कहाँ चला गया है। हम बजाय आगे जाने के हमने रिवर्स गियर लगाया हुआ है। तो फिर हकायक जानने के लिए आज चूँकि मैंने एक ऐसी शख्सियत, इनकी एक अपनी एक ऐसी माशाल्लाह कामयाबियों से भरी हुई स्टोरी है उनके वालिद साहब की, उनकी अपनी, तो मैंने चूज़ किया कि आज उनके पास जाऊँ, क्योंकि मुझे दो ही बंदे नजर आ रहे थे। गौहर एजाज साहब चूँकि वो इस वक्त गवर्नमेंट में हैं तो उनसे मुनासिब नहीं था, तो फिर मैंने एप्टमा के वाइस चेयरमैन कामरान अरशद गाजी साहब का इंतखाब किया। उनसे रिक्वेस्ट की कि आप टाइम दें, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ये बड़ा किरदार ख़जाने में भी और पाकिस्तान की मईशत में भी रीढ़ की हड्डी का किरदार हमेशा रखा, लेकिन इस ज़वाल पज़ीर क्यों हुई। कामरान अरशद गाजी साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। तो सिचुएशन ये है कि पंजाब के अंदर 10 अरब से ज़ायद का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बिज़नेस भी करती है और सारा चीज़ें हैं। तो फिर ये ज़वाल पज़ीर क्यों होती जा रही है, क्या हक़ाइक़ क्या है, रीज़न क्या है इसके पीछे। अस्सलाम वालेकुम जी, आपने मौका दिया इस अहम मौजू पे बात करने का। इसमें मैं सरसरी सी बात करूँगा। अगर हमने मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन का पहिया चलाना है, मईशत का पहिया चलाना है, सनत का पहिया चलाना है, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम बिजली, गैस, टैक्सेशन का निज़ाम, इनपुट, रॉ मटेरियल्स, इन सारी चीज़ों का मुआवजा हमें अपने कंपीटिंग मुल्क बांग्लादेश, इंडिया, वियतनाम, चाइना, कंबोडिया, श्रीलंका जैसों के साथ करना होगा। अगर आपने एक्सपोर्ट करना है तो ऐसे नहीं हो सकता कि मैं 20 सेंट की या 18 सेंट की बिजली पे तवक्को रखूं कि मैं 18 या 20 सेंट की बिजली लेके मैं compete करूंगा उन मुल्कों के साथ जहां बिजली के नर्ख 7 से 9 सेंट या 6 से 9 सेंट के दरमियान में। नंबर 1। नंबर 2, इस साल हमारी कपास की पैदावार पिछले 5 सालों से बहुत बेहतर नज़र आ रही है। उसमें केयर टेकर सेटअप ने पंजाब में काफ़ी काम भी किया है एंड उस पर सपोर्ट प्राइस भी एप्टमा ने पिछले साल अनाउंस करवाई थी हुकूमत पाकिस्तान से कि अगर आप इतनी सपोर्ट प्राइस रखेंगे 8500 रुपये मन फुटी की, तो ज़मींदार इनकरेज होगा कि वो दूसरी कंपीटिंग क्रॉप्स
मकई या गन्ने से थोड़ा सा रिड्यूस करे एंड कॉटन में अपना एक्सपोजर बनाए. आफ्टर ऑल कॉटन को फार्मर्स लैंग्वेज में वाइट गोल्ड, सफ़ेद सोना कहा जाता है किसी वजह से, क्योंकि ये एक 100% कैश क्रॉप है. गन्ने की तरह उधार पे, क्रेडिट पे नहीं जाती एंड इसके ज़मींदार को इमीडिएट पैसे मिल जाते हैं. और इसमें अगर सही बीज, सही पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाए तो ज़मींदार सेम रकबे से 2-2, 3-3 दफ़ा पिक करके बड़ी अच्छी यील्ड ले सकता है. तो नतीजे में सिंध में भी अच्छी क्रॉप आई है, पंजाब में भी सब फसल बड़ी अच्छी लग रही है. कंपैरिजन के लिए पिछले साल हमारी को तकरीबन 5.5 मिलियन बेल रिकॉर्ड लो आउटपुट आई, जो कि 5 साल पहले 12.5-13 मिलियन थी, तो उससे गिर के 12, 11, 8.5, 6 फिर 5.5 नीचे आते गए. उसके नतीजे में आपका इंपोर्ट बिल 1 बिलियन, 2 बिलियन, 1.5 बिलियन की आप कॉटन इंपोर्ट करते रहे अमेरिका से, ब्राज़ील से, वेस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया से. इस साल एटलीस्ट एक खुशाइन चीज़ ये है कि हमारा इंपोर्ट बिल कॉटन का सब्सटेंशियली कम होगा, तो हमें वहाँ काफ़ी बेनिफिट मिलेगा कि हमें इतना ज़्यादा ज़र मुबादला इंपोर्ट पर नहीं खर्च करना पड़ेगा. बदकिस्मती से हमारे इस वक्त जो बिजली के नर्ख, गैस के नर्ख हैं, वो रीजनली कम्पिटिटिव नहीं है. वो हमने एप्टमा के प्लेटफॉर्म से, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के अच्छा, इसमें भी अभी आपने फरमाया बिजली और गैस, एक मुल्क म्यार जो है धूरा बने तीरा चौरा म्यार जो है, हर एरिया का अलग अलग रेट्स है, इस पे टैरिफ रेट अलग, ये क्या है, ये क्यों इस तरह की तकसीम क्यों कर दी है इन्होंने? सर मेरा ख्याल है जब ये 18वीं तरमीम पीपल्स पार्टी दौर में 2008 से 2013 में इनेक्ट की गई थी, तो उसमें सूबों को अपने नेचुरल वसाइल के ऊपर खुद मुख्तार कर दिया गया था इन लेटर एंड इन स्पिरिट. वैसे तो ये 1971-1972 से क्लॉज एग्जिस्ट करता था आइन में, लेकिन इसकी असल इम्प्लीमेंटेशन 18वीं तरमीम के बाद हुई. मेरी नज़रों में इसको मिसयूज़ किया गया, क्योंकि जब बिजली या गैस की बात आती है तो हमारे ही मुल्क के 2 सूबे, प्रीडोमिनेटली एक सूबा ज़्यादा, वो कहते हैं कि जी नहीं हमारा तो इस पर फर्स्ट राइट है, जबकि प्राइसिंग एक फेडरल टॉपिक होता है. लेकिन चूंकि हमारा इस पर पहला इख्तियार है, तो वो उन्होंने वन वे और दी अदर उसकी कीमत को नीचे रखा हुआ. अब ठीक है, आपके पास एक नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं ना चावल कहाँ से आ रहा है, गंदम कहाँ से आ रही है, आलू कहाँ से आ रहा है. पूरे मुल्क की ब्रेड बास्केट तो पंजाब है. क्या आपने कभी पंजाब से किसी को सुना है इस तरह की बात करते हैं? लेकिन सर जी, तो ये गलत मुतालबा है. कामरान साहब, 10 अरब डॉलर की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पंजाब के अंदर है, जो खतरात उसको लाहक है इसी वजह से, टैरिफ की वजह से. बिल्कुल. इस पे कोई एप्टमा जो है वो गवर्नमेंट से वो मुतालबा ऐसा कर रही है कि या तो टैरिफ ऐसा बनाए सबको इक्वल हो, या इसमें कोई कमी बेशी करें. इसमें देखिए, हम हमेशा पाकिस्तान की बात करते हैं, खाली पंजाब की बात नहीं करते. बेशक पंजाब ने सफर की वर्स्ट पॉसिबल लोड शेडिंग गैस की पिछले 10 से 15 सालों में. खूबसूरत बात है, हमने कभी पंजाब की बात नहीं, हमने हमेशा पाकिस्तान की बात किया. हमारे लिए पाकिस्तान है तो बाकी सब कुछ है. तो हम ये रीजनलिज्म या सूबाइज्म में नहीं पढ़ते. हमारे लिए पाकिस्तान फर्स्ट ऑफ ऑल. यही तो मेरा सवाल है कि तकसीम कैसे? अब अगर हमारे पास अगर गैस पंजाब में नहीं है, एक मुल्क की कौम है, तो फिर ये वफाक को सोचना है कि एक्विटेबल, बराबर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल नेचुरल रिसोर्सेज कैसी करनी है. गैस के टाइम पे आके 2 सूबे जो हैं वो बहुत ज़्यादा उस पर फर्स्ट राइट ऑफ यूसेज क्लेम करते हैं, जबकि पानी कश्मीर से भी आ रहा है, केपी वाली साइड से भी आ रहा है. अच्छा, वो फिर उस वक्त कहना शुरू कर देते हैं कि हमें सबसे सस्ता राइट ऑफ बिजली का उनका होता है. सर ये सारी बहस गलत है. एक पाकिस्तान है, उसमें एक कमोडिटी का, एक आइटम का मिलता जुलता रेट होना चाहिए, प्लस माइनस 5-10% के फर्क से. लेकिन ये कहना कि एक सूबे में गैस का रेट आधा और दूसरे सूबे में उससे दुगना 2.5 गुना ज्यादा. रूल्स तो ये होना चाहिए ना, 1 नेशन 1 कंट्री 1 नेशन. इसमें दूसरी तो सिचुएशन होनी नहीं चाहिए ना, सूरत हाल होनी चाहिए. ये क्यों अलग अलग तकसीम तो बनती नहीं है ना इसमें. सर बात यह है कि अमेरिका में एक दरिया है, रिवर मिसिसिपी, वो स्टार्ट
مسسپی اسٹیٹ سے ہوتا ہے اور پھر وہ 9 اور اسٹیٹ سے گزر کے نکلتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسٹیٹ آف مسسپی کے پاس اختیار ہے کہ ڈیم کا منہ کھول دیں یا بند کر دیں اور باقی 8 اسٹیٹس کو بنجر کر دیں. وہ اتھارٹی ود دا فیڈرل گورنمنٹ ہے. وہاں آئل اینڈ گیس موسٹلی اسٹیٹ آف ٹیکسس میں ہے اور اس کے بعد اوکلاہوما میں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کا ریونیو خالی ان اسٹیٹس میں جائے گا. وہ اس کا ریونیو یا اس کی پرائسنگ ایک فیڈرل ٹاپک ہوتا ہے تاکہ باقی سارے اسٹیٹس جو ہیں وہ مارے نہ جائیں. سو کہنے کا پرپز یہ ہے کہ الٹیمیٹلی ہمیں ملک کا سوچنا ہے, ملک کی سالمیت کا سوچنا ہے اینڈ اوور آل ملک کو چلانے کا سوچنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ گندم کا بھاؤ ادھر کچھ اور ہے, بلوچستان میں کچھ اور ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ ادھر سیب کا بھاؤ کچھ اور ہو, یہاں کچھ اور ہو. یہ ہو رہا ہے نا. تو ان چیزوں کو وفاق کا کام ہے اور پلانرز کا کام ہے ان ڈفرینسز کو نکالنا اور ان کو برابر کرنا. کامران صاحب, میں اگر کوئی 7-8 سال پہلے کی بات کروں تو ٹیکسٹائل پہ بہت زیادہ زوال آ گیا. بلکہ فیصل آباد سے میں نے اس وقت وہاں پہ فیصل آباد ایک پروگرام کیا تھا جا کے کہ فیصل آباد کی تقریباً 70% جو ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی وہ بنگلہ دیش میں شفٹ ہو رہی تھی. بلز کی وجہ سے وہاں پہ گیس اور بجلی کے بل اور شارٹیج جو ہے, لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے انہوں نے کہا جی ہمارے تو وہ پورے نہیں ہو رہے, اخراجات نہیں پورے ہو رہے, ہم تو جو ہمارے ملازم ان کی تنخواہیں نہیں دے پا رہے. تو ان کو کوئی بینیفٹ ملا. اس کے بعد یہ ہوا کہ حکومت پاکستان جو ہے ان کو تھوڑا سا خیال آیا کہ یار نہیں یہ جا رہے ہیں. انہوں نے کوئی ان کو مطمئن کیا, اعتماد میں لیا, تو آہستہ آہستہ واپس آنا شروع ہو گیا. وہ جب واپس آنا شروع ہوئے تو کچھ ہلکی پھلکی اس میں ریل پیل شروع ہوئی, لیکن 1 سے 2 سال میں دوبارہ اسی دھانے پھر جا کھڑے ہوئے ٹیکسٹائل انڈسٹری. اس کی کیا ریزن ہے, کیوں یہ تباہی کے دھانے پہ آہستہ آہستہ ان کو لے کے جایا جا رہا ہے؟ یہ کوئی پری پلاننگ, ایک کوئی ان کا کوئی پلان ہے ایسا, یا کچھ ویسے ہی ہو جائے؟ کیا اس میں حقائق کیا ہیں, کھل کے ذرا بتائیں. سر اس میں حقائق کیا ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ 70% صنعت بند ہو کے بنگلہ دیش چلی گئی تھی. اس میں حقائق یہ ہیں سر کہ جو ادھر ٹیکس دیتا ہے نا سب سے زیادہ رگڑا بھی اس کو لگتا ہے. تو جو ٹیکس نیٹ میں ہوتے ہیں سزا اس کو بھگتنی پڑتی ہے, ویدر وہ صحیح معنی میں مہنگائی کی ہے, ویدر وہ ٹیکسیشن کی ہے, ویدر وہ بجلی کی ہے, ویدر وہ گیس کی ہے, ویدر وہ الائڈ ٹیکسز کی ہے, ڈائریکٹ ٹیکسز کی, انڈائریکٹ ٹیکسز کی. یہ پچھلے 2-3 سال میں جو ہم نے ایک سفر دیکھا ہے اس میں آپ کے بجلی کے ریٹ بھی ڈبل ہو گئے. بالکل ایسے, ٹھیک ہے جی. اس میں آپ کے گیس کا ریٹ اگر باقی صوبوں میں سیم رہا تو پنجاب میں خاصا بڑھ گیا. اور وہ ابھی تک بھی رکنے کا نام نہیں. آپ کا جو ٹیکس کی فگر تھی 2017-18 میں ہم 0 ریٹڈ تھے, پھر اس کے بعد 2019 آنورڈز آپ کا 17% جی ایس ٹی کا رجیم ڈال گیا, پھر اس کے ساتھ ساتھ کرتے کرتے پھر وہ 18% پہ جی ایس ٹی چلا گیا. آج سے 4 سال پہلے 5 سال پہلے سود کی شرح 9 سے 10% تھی, وہ 10 سے 12 پہ گئی, پھر بڑھتے 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 اب کائبور کراچی انٹر بینک آپریٹنگ ریٹ 22% پہ, بینکس 1.25%, 1.5%, اچھے کسٹمرز کو اینڈ ایوریج کو 2+ چارج کرتے ہیں. تو آپ کو سود کی شرح بھی 22% کائبر کے اوپر آپ کو 24%, 23-24% چارج ہوتا ہے. تو سر آپ خود مجھے بتائیں کہ ایسا کون سا کاروبار ہے جس میں 24% سود برداشت کیا جا سکتا ہے, یا کون سی انڈسٹریل نیشن آف دا ورلڈ, فرسٹ ورلڈ یا سیکنڈ ورلڈ میں سود کی شرح اتنی ہائی ہے؟ مے بی ایک ٹرکی کو چھوڑ کے کہ ان کے اب معاشی حالات خراب ہوئے ہیں. اگر آپ یہ جتنی گلف کنٹریز ہیں وہاں پہ 7 سے 8% ہے, آپ کے برابر میں انڈیا میں بھی سنگل ڈیجٹ میں ہے, بنگلہ دیش میں پروبیبلی 10 سے 12% کے درمیان میں ہوگا. سری لنکا جو آپ سے پہلے بینکرپٹ ہوا تھا, ہم تو ابھی اللہ کا شکر ہے ڈیفالٹ یا بینکرپسی سے بچے ہوئے ہیں, لیکن جو آپ سے پہلے IMF پروگرام میں گیا بینکرپٹ ہوئے, وہاں سود کی شرح 16.5 پہ گئی. پھر جب انہوں نے ریکوری اپنی شروع کیا 16.5 سے 14 پہ آئے, 14 سے وہ واپس 12 پہ آ گئے, اپنی اکانومی کو 22-23 پہ کھڑے ہوئے. آج ایک انسان یا ایک صنعت 1 لاکھ روپیہ لون لیتی ہے, اور وہ لون اگر اس نے 5 سال میں 6 سال میں پے بیک کرنا ہے تو جتنا لون ہے اتنا تو وہ سود 4 سال میں دے دے گی. تو اس میں آپ کیسے, آپ کیا بینک کے لیے کام کریں گے؟ اچھا نہیں, میری انفارمیشن کے مطابق تو یہ ہے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے اس کو گورنمنٹ نے سستے قرضے فراہم کیے ہیں, اس میں کوئی حقائق ہے؟ سر دیکھیں, یہ جو سستے قرضے فراہم کیے ہیں یہ پہلے اسکیم آئی تھی
13 سے 2018 میں LTFF کے نام سے لانگ ٹرم فائنینسنگ، جس میں 5 سے 7% کے درمیان میں سود کی شرح پہ قرضے دیے گئے تھے، اس میں کافی صنعت لگی۔ پھر اس کے بعد جو 2018 سے 2022 تک حکومت تھی، وہ ایک اسپیشل اسکیم لائے تھے ٹرف کے نام سے، ٹیمپرری اکنامک ری فائنینسنگ۔ ٹھیک ہے، اس میں 3% سود کی شرح پر قرضے دیے گیا۔ اب دیکھیں، آپ نے جہاں بھی صنعت کاری کرنی ہے، انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے، فیکٹریاں کھڑی کرنی ہیں، آپ کو کوئی تو اٹریکشن دینی ہوگی۔ نہ آپ کی بجلی کمپیٹیٹیو، نہ آپ کی گیس کمپیٹیٹیو، نہ آپ کا ٹیکس رجیم کمپیٹیٹیو۔ آپ اپنے را مٹیریل میں پچھلے 4 یا 5 سال سے شارٹ تھے، تو لوگ پھر کیوں صنعت لگاتے ہیں؟ اچھا، اگر کسی نے صنعت لگائی بھی ہے تو یہ سارے لونز ہیں جو واپس آپ نے سود کے ساتھ گورنمنٹ کو واپس کرنے ہیں۔ آج 24% پہ کون ادھر صنعت لگائے گا؟ بلکہ آپ شکر ادا کریں کہ اس وقت کی حکومتوں نے یا ان کے پاس اتنی گنجائش تھی، فسکل سپیس تھی، کہ انہوں نے یہ صنعتیں لگا لی، کہ انہوں نے یہ لونز ڈسپرس کیا، اس کے بدلے صنعتیں لگ گئیں۔ اگر وہ صنعتیں لگی ہیں تو جب کل کو کوئی دنیا میں اکنامک ریکوری آئے گی تو ساری صنعتوں نے آپ ہی کو کما کے ذرا مبادلہ واپس اس ملک میں لانا ہے۔ انہوں نے جو بیچنا ہے اس پہ انہوں نے ٹیکس سرکار کو جمع کرانا ہے۔ ان صنعتوں میں، کارخانوں میں جو لوگ کام کریں گے وہ روزگار لے کے معیشت کا پہیہ چلائیں۔ جی مجھے جانا ہے ایک شارٹ کمرشل بریک پہ، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ آج جو ہمارے مہمان ہیں بڑی کھل کے گفتگو کر رہے ہیں۔ کامران ارشد غازی صاحب جو ہے وائس چیئرمین ایپٹبا، وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری پہ بات کر رہے ہیں، وہ پاکستان کی معیشت کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے اس پہ بات کر رہے ہیں۔ اگر وہ دیکھیں نا، آپ نے بڑی اچھی بات کی، ترجیحات کی بات ہے کہ انہوں نے یہ چیزیں ٹھیک ہے، اب ان کو وہ ان کی یہ بھی ہوگا سیکنڈ پورشن میں رکھا ہوگا کہ جب حالات ٹھیک ہوں گے تو یہ روڈز بھی بن جائیں گے، ساری چیزیں ہو جائیں گی۔ ہم نے کہا کہ قرضے لے کے یہ بنا لیں، پاکستان کی معیشت کو بہتر نہیں کرنا۔ تو کیا اس وقت جو زوال کا شکار ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری، ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ نیچے آ رہی ہے، تو حکومت کو کیا مشورہ ہے آپ کا کہ کیا کرے کہ جس سے ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، ہم نے جو مشورے دیے حکومت کو اینڈ منسٹری آف فائنانس کو بھی، اسٹیٹ بینک کو بھی، پاورز ٹو بی کو بھی، ہم نے یہ مشورے دیے ہیں کہ آپ کو صنعت چلانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو سود کی شرح نیچے لانی ہوگی۔ 22% کائبور کے ریٹ پہ صنعت نہیں چل سکتی۔ کیسے لائیں گے؟ انہوں نے تو خود سود پہ قرضہ لیا ہوا ہے۔ سر کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا، اس سے پہلے کہ حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ پھر مجبوراً آپ سود کی شرح کو نیچے لائیں۔ آپ کو سود کی شرح کو نیچے لانا ہوگا۔ آپ کو ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری یا ہیوی مینوفیکچرنگ یا ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری کے لیے بجلی اور گیس کے کمپیٹیٹیو نرخ لانے ہوں گے ان کمپیریزن ود بنگلہ دیش، انڈیا، چائنا، ویتنام۔ ٹھیک ہے جی، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں یہاں سے ایک جینز یا جیکٹ بناؤں اینڈ میری بجلی کی کاسٹ ان سے 2.5 گنا زیادہ ہو اینڈ یٹ میں ان سے مقابلہ کر سکوں، یا میری پروڈکٹ پہلے بکے کیونکہ میری پروڈکٹ کو سرخاب کے پر لگے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اب جو بھی گورنمنٹ کے IPPs کے معاہدے تھے، صحیح یا غلط، وہ اب گورنمنٹ کو ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے اور اپنی انڈسٹری، ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری کو ترجیح دینی ہے، یا وہ ساری صنعت جو ایکسپورٹ اینڈ ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری کے ساتھ منسلک ہے۔ سود کی شرح کو نیچے لانا ہے، بجلی گیس کے نرخ انڈسٹری کے لیے کمپیٹیٹیو لانے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی سکھر میں چوری کر رہا ہے، یا کوئی ادھر چوری کر رہا ہے، یا کوئی کسی اور صوبے میں چوری کر رہا ہے، اور پھر آپ اس کا بوجھ صنعت پہ ڈال دیں۔ نہ یہ ہو سکتا ہے، بجلی میں تو یہی ہو رہا ہے، گیس میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ یہ اب اس طرح آگے نہیں چلے گا۔ ہم نے جس طرح یہ آخری 30-35 سال گزار دیے، سستی گیس گھروں کو فراہم کر کے، گیس بانٹ کے، یا تو آپ کے پاس زمین کے نیچے اتنے ذخائر ہوتے کہ آپ شام کو وہ کھلی آسمان میں چھوڑ رہے ہوتے، جس طرح کئی عرب ممالک میں گیس کے اتنے ذخائر ہیں، یا سینٹرل ایشین سٹیٹس کے پاس کہ شام کو بلڈنگوں کی، بڑی بڑی عمارتوں کی لائٹیں جلانے کے پاس بھی گیس اتنی ہوتی ہے کہ آسمان میں کھلی چھوڑ دیتے ہیں، پھر تو آپ چولہے کو، گیزروں کو، ہیٹروں کو چلاتے ہیں۔ لیکن اب آپ خود
قطر سے جو گیس امپورٹ کر رہے ہیں وہ آپ کو 3600 سے 3800 روپے کی پڑتی ہے، اور اگر آپ وہ گھریلو صارفین کو 300 یا 400 روپے میں دیں گے تو کیسے آپ کا گردشی قرضہ نہیں بڑھے گا؟ آپ مینج ہی نہیں کر سکتے نا. آپ نے پچھلے 15 سالوں میں سی این جی پمپس کو آپ نے گیس بانٹ دی، آپ نے جگہ جگہ گیس کے کنیکشن بانٹ دیے. پڑوسی ملک انڈیا میں 50 سے 55 ہزار کلومیٹر گیس پائپ لائن ہے، وہاں ممبئی یا دلی جیسے شہروں میں نیچرل گیس نہیں ملتی، ایل پی جی چلتی ہے یا باؤزر چلتے ہیں. اینڈ انہوں نے اپنے آپ کو اس چیز کا عادی کر لیا. انڈسٹری میں دیا ہمارا، انڈسٹری میں دیا، انڈسٹری کو بھی لمیٹڈ انڈسٹری کو ترجیح دیا. ہم نے یہاں نارتھ سے لے کے ساؤتھ تک آپ نے جو ہے 2,10,000 کلومیٹر گیس پائپ لائن گاؤں گاؤں میں آپ نے سیاست کے نام پہ گیس پہنچا دی. وہ بھی پھر آپ نے ایل این جی، پھر آپ نے ایل پی جی، یہ سی این جی میں کتنی بانٹ دی. یہ تو آپ نے قوم اور ملک کا نقصان کیا. جنہوں نے کیا پھر ان کو پوچھے نا کہ آپ نے کیوں ایک چیز جو زمین کے نیچے ایگزسٹ نہیں کرتی آپ نے کیوں اتنی بانٹی، اور کس بے رحمی سے، کس بے دردی سے بانٹی، جانتے ہوئے کہ یہ سن 2030-32 تک ڈپلیٹ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. ہر ایک نیا کنواں جو آپ گیس کا ڈھونڈتے ہیں اس کے بدلے کوئی 6 تو ڈپلیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ڈان یا بزنس ریکارڈر میں ایک ہیڈ لائن لگ جاتی ہے نیا گیس کا ذخائر نکلا ہے. یہ بھی تو ساتھ میں بتائیں کتنے ختم ہو رہے ہیں. یا 30 یا 32 کمپنیاں جو انٹرنیشنل کمپنیز آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن میں پاکستان میں ہوتی تھیں وہ کیسے چھوڑ کے اس ملک کو چلی گئی؟ کیونکہ آپ نے انہیں کوئی اٹریکٹیو پالیسی فار آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن دی نہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو آپ کو سود کی شرح نیچے لانی ہوگی، بجلی گیس کے کمپیٹیو ریٹس دینے ہوں گے، آپ کو اپنا ٹیکس رجیم صنعت کے لیے ٹھیک کرنا پڑے گا. 18% سیلز ٹیکس بھی صنعت برداشت کرے اور ادھر سے اتنا ہیوی مارک اپ بھی کرے، اور ریجن کی سب سے مہنگی بجلی گیس بھی، تو سر ظاہر انڈسٹری نے تو کلیپس ہونا ہے نا. یہ اگر آپ، ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو اوور نائٹ ٹھیک کریں، لیکن آہستہ آہستہ ٹھیک کریں، ان میں کمی لانا شروع کریں تاکہ ایک پازیٹیو میسج تو آپ پہلی سیڑھی تو چڑھے نا کامران بھائی، جب شروع ہوگا تو آہستہ آہستہ آ جائے گا نیچے. بنیادی طور پہ سر آپ کو کیپٹلزم اور انڈسٹریلائزیشن کو پروموٹ کرنا پڑے گا. کسی کو میری بات شاید بری لگے لیکن آپ کو یہ کوک اسٹوڈیو یا T20 کے ماحول سے نکلنا ہوگا اور آپ کو ریالٹی پہ فوکس کرنا پڑے گا. یہ ساری چیزیں تب اچھی لگتی ہیں جب جیب میں پیسے ہوتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے اور ڈسکریشنری انکم. ہمارے پاس تو اسٹیٹ بینک میں مانگے ہوئے پیسے ہیں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. ہم کو صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اس میں برے لگنے والی بات ہی کوئی نہیں ہے. مطلب آپ کو انڈیا میں کیپٹلزم اور انڈسٹریلائزیشن پہ یا پیسہ کمانے کے آئیڈیاز پہ پروگرامز ہوتے ہیں. آپ کے چینلوں پہ کیا چلتا ہے؟ لڑائی تو ہمیں اپنی ترجیحات ٹھیک کرنی ہوگی، ہمیں لوگوں کو کام پہ لگانا ہے. ہم ماہر بٹھاتے ہیں لا کے کہ جو آئیڈیاز بتائے نوجوان کو کہ یار کس طریقے سے آپ نے روزگار کمانا ہے، کس طریقے سے آپ نے وسائل پیدا کرنے ہیں، کیسے بہتری لے کے آنی. کبھی کرنا ہماری یہ ترجیحات نہیں. آپ کے میڈیا پہ کون سی آپ سکسیس سٹوری آف پاکستان چلاتے ہیں؟ کیا کوئی ایسی سکسیس سٹوری آف پاکستان آپ چلاتے ہیں کہ کوئی بندہ فارمنگ میں بڑا قابل ہے، اس نے ریکارڈ ییلڈ لی، یا آپ نے کوئی ایسی سٹوری چلائی ہے کہ کوئی ایسی صنعت ہے جو دنیا کے ٹاپ کسٹمرز کو گارمنٹس بنا کے دے رہی ہے، یا لیکن اس میں فالٹ آپ لوگوں کا بھی ہے. وہ کیسے؟ آپ لوگ ایسے چینلز کو، ایسے اخبارات کو پروموٹ کرتے ہیں جس کا جیسے ایگریکلچر سیکٹر کو جو ٹچ ہی نہیں کرتا. اب سب سے زیادہ دیکھ لیں پیسٹیسائڈ کے ایگریکلچر جتنے بھی ہیں سب سے زیادہ اشتہارات وہاں پہ چل رہے ہیں. ٹیکسٹائل کو لے لیں، آپ تو خیر چلتے نہیں ہیں ٹیکسٹائل کے، جب چلتے ہوتے تھے وہ ایسے چینلز کو جنہوں نے کبھی ٹیکسٹائل انڈسٹری پہ جا کے پروگرام نہیں کیا، جنہوں نے کبھی ایسی اویئرنیس نہیں دی نوجوان نسل کے اندر یا ہمارے معاشرے کے اندر کہ کون ہو رہا ہے، جو دینا چاہتا ہے اس کو آپ پوچھتے نہیں ہیں. مطلب اس میں آپ بھی تو آپ کا بھی حصہ ڈالیں نا، ایسے نہیں سارا کریں. سر ہم تو ہمیشہ ریڈی ہیں اور حاضر ہیں ایسی چیز کے لیے. ہم تو صبح سے لے کے شام تک کولو کے بیل کی طرح کبھی ایک ایشو، کبھی دوسرا ایشو، کبھی تیسرا ایشو، انہیں چیزوں کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. پھر آج کل کاروباری حجم بھی چونکہ سلو ہوا ہے، انٹرنیشنل حالات بھی ایسے ہیں، ڈومیسٹک حالات بھی ایسے ہیں، تو لیکن ہم ہمیشہ حاضر ہیں، ہم جس طرح کی مدد کر سکیں. ایک چیز یہ ہے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے اس پہ جو زوال آیا، میں زوال ہی کہوں گا اس وقت، جس طرح چل رہی ہے، جیسے ہماری کاٹن میں ہم آگے تھے، جیسے ہماری انڈسٹری چل رہی تھی، جس طرح ٹیکسٹائل انڈسٹری یہاں پہ لگی، گورنمنٹ سپورٹ کرتی، یا اس میں صرف گورنمنٹ پہ ہم سب کچھ ڈال دیتے ہیں
کہ حکومت نے یہ کیا, کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی یہ جو کمیونٹی ہے کہیں نہ کہیں ان کا بھی فالٹ ہے کچھ نہ کچھ, یا بالکل یہ بے قصور ہے؟ میں ہمیشہ حکومت کو بلیم نہیں کرتا. حکومت کا کام ہوتا ہے اچھی پالیسیز بنا کے دے دینا, اس کے بعد انڈسٹریلسٹ, بزنس مین, انٹرپرینور کا کام ہوتا ہے اس پہ کام کرنا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک 2 وے اسٹریٹ ہے. ہر گورنمنٹ کے ساتھ ہم انٹریکٹ کرتے ہیں, انہیں ہم اپنی رائے دیتے ہیں, انہیں اپنی اوپینینز دیتے ہیں. جب ہم سے مانگی جاتی ہیں تو ہم انہیں پورے پلانز بنا کے دیتے ہیں. اکنامک ریوائول پلان, سک یونٹ چلانے کا پلان, ہم انہیں اس طرح کی چیزیں بتاتے رہتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم اور انٹریکٹ کرتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ ہم سارا گورنمنٹ کو بلیم نہیں کر سکتے. ہمارے اندر بھی اچھے لوگ ہیں, برے لوگ ہیں, ہماری اپنی بھی جہاں فالٹس ہوں گی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم سر ہم وداؤٹ پازیٹیو افیکٹو پالیسیز نہیں چل سکتے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ زیادہ اس میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ وہ کریں جو پڑوسی ملکوں نے کامیابی کے لیے کیا, یا ہماری گورنمنٹ افیکٹو ٹریڈ ایگریمنٹس, پریفرینشیل ٹریڈ ایگریمنٹس, جس طرح آپ کو یورپ سے GSP پلس مل گیا 2014 میں, آپ کی ایکسپورٹ بڑھ گئی. اب آپ کی سب زیادہ ایکسپورٹ امریکہ نہیں جاتی, یورپین یونین کے 27 ممالک کو جانتی ہے, بہت لوگ یہ نہیں جانتے. تو اسی طرح اگر یہ پریفرینشیل ٹریڈ ایکسیس آپ کو 2014 میں ملی, اگر آپ کو یہ 10 سال پہلے ملی ہوتی, یا بنگلہ دیش کے پاس یہ اس طرح کی پریفرینشیل ایکسیس بہت پہلے سے تھی, تو پھر افیکٹو پالیسیز بنائیں اور پھر لوگوں کو ان کا کام کر لینے دیں. اس وقت تو ماحول ایسا ہے کہ ملک تباہی کے دہانے سے بچا ہے یا تباہی کے دہانے کے قریب ہے. یہ ہمارا ملک ہے, ہم نے اسے سنوارنا ہے, ہم نے اسے چلانا ہے, ہم نے یہاں رہنا ہے, ہمارا جینا مرنا اس کے ساتھ ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے ملک کو چھوڑ دیں. ہم ہی نے اس کو سیدھا کرنا ہے, ہم ہی اس کو چلائیں گے, ہم ہی اس کو آگے لے کے جائیں گے. اینڈ اس کے لیے جو ہمیں کرنا ہے, گورنمنٹ کو ایڈوائز کرنا ہے, ہم اس کے لیے ریڈی ہیں. ہم تنقید نہیں کرتے گورنمنٹ پہ. ہم مختلف ٹائم ٹو ٹائم ٹیکسٹائل سے ہٹ کے بھی گورنمنٹ کو نصیحتیں دیتے رہتے ہیں کہ آپ فائلر نان فائلر کا کانسیپٹ ختم کر کے خدارا ایک ٹیکس پیئر اینڈ نان ٹیکس پیئر کا کانسیپٹ کریٹ کریں, اینڈ نان ٹیکس پیئر کے لیے کڑی سے کڑی سزا رکھیں. 24 کروڑ کا ملک ہے یا 28 کروڑ کا ملک ہے, یہ خالی 40-45 لاکھ ٹیکس پیئر کے سر پہ نہیں چل سکتا. دوسرا, جب گورنمنٹ کے پاس خود اسٹیٹ بینک میں مانگے ہوئے پیسے ہیں, تو آپ خود کیسے منی ڈیلرز, کرنسی چینجرز کو ہنڈی حوالہ کی اجازت دے سکتے ہیں, یا لوگ کرنسی اٹھا کے رکھیں؟ یہ تو دیکھیں نا, یہ تو اسٹیٹ بینک کا کام تھا, اب سے نہیں. یہ تو اب جا کے اس پہ کریک ڈاؤن سٹارٹ ہوا ہے. اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان اینڈ کیئر ٹیکر نے ایک بڑا پازیٹیو رول پلے کیا. لیکن اس کو آپ کیسے لے رہے ہیں, یہ جو سٹیپ اٹھایا کیسے لے رہے ہیں؟ میں اسے بڑا پازیٹیو لے رہا ہوں. میں اس لیے بڑا پازیٹیو لے رہا ہوں کیونکہ آپ کی ہر چیز ڈالرائزڈ ہے, آپ کی امپورٹ زیادہ ہے, آپ کی ایکسپورٹ کم ہے, تو آپ پہ تو ہمیشہ ڈالر کا پریشر رہنا ہی رہنا ہے. تو آپ کو اپنی کرنسی کو مستحکم کرنا ہے. اگر آپ شارٹ رن میں اپنی ایکسپورٹ بڑھا کے, اپنی ٹیکس کلیکشن بڑھا کے, اپنی ریمیٹنس نہیں بڑھا سکتے, تو آپ کو پلفریجز, لیکیجز, کمزوریوں کو ایڈریس کرنا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی آپ کی خامی یا کمزوری تھی. یا اگر لوگوں نے گھروں میں ڈالر رکھے ہوئے ہیں انڈکلیئرڈ, تو حکومت وقت کا پورا حق ہے کہ چھاپے ماریں اور ڈالر نکالیں. یا کوئی پالیسی ایسی بنا دے کہ یہ ہنڈی حوالہ آپ روکیں. آپ اتنی یہ پالیسی ٹائٹ کر دیں کہ اگر کسی نے جینوئنلی ٹریول کرنا ہے, اسے فورن کرنسی چاہیے, وہ بینک میں جا کے فورن کرنسی اکاؤنٹ کھولے, روپے جمع کرائے, اس کے عوض وہاں سے اپنی ٹکٹ ویزا دکھا کے فورن کرنسی لے. بچے کی فیس آپ نے دینی ہے, بچہ آپ کا باہر پڑھ رہا ہے, تو آپ فیس چلان دیں, اس کے ساتھ ایک ایفیڈیوٹ دیں, فورن کرنسی اکاؤنٹ کھلوائیں اور بینک ٹو بینک کریں. کیا ضرورت پڑی آپ کو ٹھیک ہے, سمپل سی بینک میں جائیں, آپ جو اسٹیٹ بینک کے انڈر چل رہا ہے اس میں جائیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم نے افغانستان کا ٹھیکہ نہیں لیا. بے شک ہمارے مسلمان بھائی ہیں, ہم ان کی تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں, لیکن وہ یہاں آتے ہیں, یہاں سے چاہے ٹرانسفارمر ہے, چاہے ادویات ہے, چاہے گندم ہے, چاہے چینی ہے, چاہے کپڑا ہے, کوئی بھی چیز ہے, یہاں سے آتے ہیں, کیش میں خریدتے ہیں, اور کیش میں نہ صرف وہ خریدتے ہیں, یہاں سے ڈالر بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں.
क्या हम इतने नालायक और सुस्त हैं कि हम इस ट्रेड को और डॉक्यूमेंट नहीं कर इलीगल वे से सकते लेके जाते हैं, और इलीगल वे से लेके जाते हैं तुरखम बॉर्डर पे और जो हमारे होता है। चंद लोग शामिल हैं उनके साथ। तो कहने का पर्पस ये है, अगर हम इस ट्रेड को डॉक्यूमेंट करें, हम इधर एक एक डॉलर को मर रहे हैं, अगर अफगान बैंक से पाकिस्तानी बैंक में ये ट्रेड आए तो मेरे हिसाब से ये 4 से 6 बिलियन डॉलर प्लस की ट्रेड है। इसको आप खुदारा डॉक्यूमेंट करें, इसे बैंक टू बैंक लाएं, अपने मुल्क को सियासी माशी इस्तेहकाम दें, इस ट्रेड को आप डॉक्यूमेंट करें, चैनलाइज करें। तालिबान गवर्नमेंट को भी आप समझाएं कि वो अपने लोगों को, अपने ताजरों को समझाएं, हम इधर अपने एंड पे क्रैक डाउन लीगल वे से चले ना, लीगल वे से चले। हुकूमत के साथ करें काम, हम इधर डॉलर को तरस रहे हैं, बैंक करें काम। हम इधर डॉलर को तरस रहे हैं, तो ये जितना माल बिक रहा है ये बगैर, ये पार्ट ऑफ ब्लैक इकोनॉमी, आप इसको डॉक्यूमेंट करें। हमें सर ये करना पड़ना है, अगर नहीं करेंगे तो दिन ब दिन हमारी मैशत कमजोर होती जाएगी। तो ये है कि जिस तरीके से इस मुल्क के साथ हुआ है, अगर सिर्फ मेरा ईमान ये है कि इसकी इस मुल्क की बचने की एक ही वजह है, और ये ईमान है कि ये ताक़यामत रहेगा, उसकी रीज़न ये है कि इसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसकी रीज़न यही है, बाकी हमारे और इसके आगे कोई हमारे पास तो जो सर उसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप उस मद में आप अफगान ट्रांजिट ट्रेड भी चलाएं, सर जी, अगर ये ना वाला होता भी चलाएं, नॉन फाइलर गाड़ी भी ले। अच्छा, फिर ये ना होता ना, फिर तो जिस तरीके से हुआ है, जो अफगानिस्तान की बात की, सबसे ज्यादा इस मुल्क को मुआशी तौर पे नाकाम करने में और इस दाने पे ला के खड़े करने वाला है अफगानिस्तान है। आपको तो सर तो कंट्रोल करें, उन लोगों पे कंट्रोल करें। आप अगर करेंसी हमारे नाजरा ने उनके पाकिस्तानी बना दिया, उनको कितने लाखों लोगों को तो पाकिस्तानी सर, अगर बना आप दिया। करेंसी डीलरों को आपने कंट्रोल नहीं करना, हुंडी वाला को आपने कंट्रोल नहीं करना, नॉन फाइलर नॉन टैक्स पेयर को आपने कंट्रोल नहीं करना, अफगानिस्तान ट्रेड कंट्रोल नहीं करनी, ये सारी पिल्फरेजेस आपकी इकोनॉमी को जिस तरह चूहे गंदम की बोरी को पार जाते हैं, खाए जा रही हैं, दीमक की तरह आपकी दीवारों को चाट रही हैं। फिर होता क्या है, एंड ऑफ द डे आपका रेवेन्यू शॉर्टफॉल आता है, एंड जब रेवेन्यू शॉर्टफॉल आता है तो आपने अखराजात चलाने के लिए कहीं ना कहीं से तो रेवेन्यू लाना है। फिर आपके बिजली के बिल बढ़ेंगे, मेरे गैस के बिल बढ़ेंगे, किसी और पे आप फिर टैक्स की शरह बढ़ाएंगे, आप मजीद इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाएंगे। सर जी देख लेना, 45 से 50 लाख लोग जो है पाकिस्तान के अंदर टैक्स दे रहे हैं, और रगड़ा भी सबसे, जो रडार में आ गए जो दे रहे हैं रगड़ा भी सबसे ज्यादा उसको लग रहा है, और जो नहीं आ रहे उनके लिए छूट है खुली। तो ये बाकियों से क्यों नहीं लेते? 45-50 लाख जो है लोग जो है वही बेचारे मरे। तो मेरी IMF को भी ये इल्तिजा है कि उनकी जो एक फैसिनेशन है विद करेंसी कि ओपन मार्केट और इंटर बैंक एक बराबर होना चाहिए, खुदारा वो हमारे FBR पे प्रेशर डालें कि आप टैक्स नेट बढ़ाएं। इधर अभी बहुत सारी अवाम टैक्स नेट से बाहर है, ये मुल्क अभी ब्लैक इकोनॉमी से की वजह से चल रहा है, इसको टैक्स नेट में लाएं। अच्छा, ये तो फिर बड़ी ज्यादती होगी कि अगर आप लोगों के कभी हुकूमत के साथ इस तरह के मुज़ाकरात हुए, कभी बैठे आपने ये उनके सामने तजवीज़ रखी कि हमें ये करके दें, हम ये डिलीवर करके दिखाएंगे आपको? हमने कई दफ़ा कई प्लेटफॉर्म से हुकूमत वक्त को एडवाइस भी किया और करते रहते हैं, और हमारा उनके साथ इंटरेक्शन भी रहता है, बिकॉज एप्टमा इज़ वन ऑफ द प्रीमियर लार्जेस्ट ओल्डेस्ट ट्रेड एसोसिएशंस ऑफ पाकिस्तान, जो 1957 ऑनवर्ड से या 47 ऑनवर्ड से रजिस्टर्ड है, और इसके सारे मेंबर अल्हम्दुलिल्लाह लार्ज सनत वाले हैं, कोई इनमें छोटा साइज का मेंबर नहीं है। तो KP, पंजाब, सिंध के सारे सनतकार इसमें टेक्सटाइल वाले रजिस्टर्ड हैं, एंड सारे लार्ज स्केल बिजनेसमैन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नामी ग्रामी लोग हैं, तो रेगुलर इंटरेक्शन रहता है। हम उनके व्यूज़, उनके थॉट्स, उनके आइडियाज़ गवर्नमेंट को बताते रहते हैं। हम इस वक्त ये भी समझते हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो फंसी हुई है, उनका कोई कसूर नहीं है, काम कर गया पिछले पड़ गई इनके सर पे, तो हम समझ रहे हैं एंड हम इनके साथ सिंपथाइज करते हैं, और हम इन्हें एडवाइस करने के लिए और इनके साथ शाना बिशाना चलने के लिए तैयार है। लेकिन एट द सेम टाइम मुल्क अगर चलेगा तो वो सनतकारी के पहिए पे चलेगा, वो एग्रीकल्चरल ग्रोथ पे चलेगा। पाकिस्तान की जो बैकबोन है वो एग्रीकल्चर है। जी मुझे जाना है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पे, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ आज जो हमारे मेहमान हैं बड़ी खुल के गुफ्तगू कर रहे हैं। कामरान अरशद गाजी साहब जो है वाइस चेयरमैन एप्टमा, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की मईशत को कैसे बेहतर किया जा सकता है उस पर बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चर बूस्ट होगा तो आपकी सनत चलेगी। तो ये बात देखिए, इससे बड़ी बात क्या कह सकते हैं कि एक जिम्मेदार ओहदेदार एप्टमा के वो गवर्नमेंट से वो कह रहे हैं कि बहुत सारी नशिस्तें हो चुकी। तो मैं यहाँ पे ये समझता हूँ, एक बात फिर मैं कह दूँ कि मैं एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा, हुकूमतों की बात हो रही है कि जब ऐसी तजवीज़ जो है एप्टमा देता रहा, इसके अलावा जितने ताजर भी बहुत सारे इस तरह की तजावीज़ देते रहे, तो फिर कहीं ना कहीं तो कोई दाल में काला है कि पाकिस्तान को वो देखा जाए, ऐसे लोगों को बाहर लेके आया जाए कि जो लोग पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट है वो क्यों रुकावट बने हुए हैं। जब देखें ऐसे पाकिस्तानी मौजूद हैं, वो कहते हैं कि हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, हम बेहतर डिलीवर करके देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा मौका तो देना, हम पे ट्रस्ट करके देखिए, हमें पॉलिसी तो ऐसी बना के देते। फिर ये तो कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकर्स का फॉल्ट है, मेरे ख्याल में यही मुझे तो लग रहा है। देखिए एक चीज और भी तो है ना इसमें कामरान साहब, एक जैसे हम गैस चोरी की बात कर रहे हैं, बिजली चोरी की बात कर रहे हैं, तो जो बिजनेसमैन है वो तो नहीं करता। मैं माजरत तमाम अपने मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है सियासतदान, चंद सियासतदानों की बात करता हूँ कि ऐसे लोग हैं कि वो ऐसे गलत आदमी की सिफारिश करने के लिए पीछे खड़े होते हैं। जब आप डॉलर की बात कर रहे हैं, जब डॉलर जो है जिन्होंने जखीरा किया होता है उनके पीछे कुछ चंद सियासतदानों का हाथ होता है। इसी तरह चीनी स्टोर करके जो मार्केट के अंदर वो एक माफिया है जो इसको रेट को डेली अप डाउन करते हैं। इसी तरह डॉलर के रेट को आपको माफिया है जो अप डाउन करता है। ये मसनूई महंगाई है, ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी सिचुएशन है। वो तो आज आपके वो मिनिस्टर साहब कल कह रहे थे ना कि इस वक्त भी जो सिचुएशन है, ऐसी सूरत हाल में भी देखा जाए तो एक्चुअल जो रेट होना चाहिए वो 260 से ऊपर नहीं होना चाहिए। बाकी सारा मसनूई है। ये इन्होंने रेट निकाले हुए मार्केट के अंदर, ये जितने भी वो हुंडी का काम करने वाले मनी एक्सचेंजर है। तो फिर हुकूमत ने जो फैसला किया है मनी एक्सचेंजर को बंद करने का, तो कर देना चाहिए, इनको स्टेप करें, क्यों नहीं उनको कहें जी ये इतना टाइम है। देखें सर कुछ होता है कामरान साहब, जब एक अनाउंस कर दें, जिस तरह आपने कहा जी गवर्नमेंट पॉलिसी अनाउंस कर दें जी जिनके पास डॉलर है इस डेट तक ये बैंक में जमा करवा दें, उसके बाद ये मट्टी हो जाना है, ये कागज का टुकड़ा रह जाना है। तो क्यों नहीं होता, होता है सारा कुछ। अब इस पे कर रहे हैं। तो आप जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान में कहीं ना कहीं सियासतदानों का भी इसमें किरदार है। तो अभी मेरा ख्याल तो यही है कि ये जो निगरान सेटअप आया जिसमें स्पेशल देखिए फिर बात लोग आ जाते हैं जी ये बात पता नहीं किस तरह की कर रहे हैं। तनकीद भी लोग पिछले दिनों बड़ी तनकीद की मेरे ऊपर ही लोगों ने कि मैंने एक चीज़ कही थी, मुझे नहीं पता जी। मैं तो सच ये है कि आर्मी चीफ साहब से जिस दिन मुलाकात हुई, उनकी गुफ्तगू सुनी, तो मुझे एक उनके अंदर एक मुहिब वतन पाकिस्तानी नज़र आया। मुझे ये नज़र आया कि ये शख्स जो है ये चाहता है कि पाकिस्तान के अब हालात ठीक हो जाए। उसने कहा कि पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए हमें किरदार अदा करना चाहिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में कूदने की ज़रूरत है। आप लोगों के शाना बशाना शायद यही वजह हो कि गौहर एजाज साहब जो है उनको उठा के एप्टमा से, चेयरमैन एप्टमा को उठा के जो है उन्होंने मिनिस्टर लगा दिया कि आप इस पे देखें। तो उस वक्त से आप देख लें वो डॉलर को नीचे लाने के लिए और सनत के लिए वो कितना किरदार अदा करें। यही हमारा, हम पे लोग तनकीद करते हैं जी स्क्रीन पे आ गए एंकर चीख चीख के बात कर रहा था जी। हम तो यही कहते हैं यार कि इंडस्ट्री का बंदा है उसको ऊपर लगाएं। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर का है तो उसको लगाएं जो एग्रीकल्चर सेक्टर का है। अगर आपने हेल्थ सेक्टर में लेके जाना है तो किसी डॉक्टर को जो मेडिसिन को समझता है, जो मेडिकल लाइन को समझता है, उसको मुझे बैठा दे, उसके जाके हेल्थ पे आपको बैठा दे। तो हमें क्या पता यार हेल्थ के, आप तो टेक्सटाइल को समझते हैं, मुझे पता है मीडिया पे खबर कैसे चलानी है। तो सर जी कहीं ना कहीं तो फॉल्ट है। इस पे कोई तजवीज़ दें हुकूमत को कि यार हम आपके भाई हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं कि हम शाना बिशाना चलने के लिए तैयार है, उनको निकालें। वो जो लोग मुल्क को चंद लोग जखीरा अंदोजी करके उनकी सपोर्ट करके करते हैं, उनको निकाल के बाहर फेंके, सपोर्ट करें पाकिस्तान की। तो इसमें आप भी शाना बिशाना चलें जी हुकूमत के। देखिए सर, गौहर एजाज साहब का एज मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ लगना ना सिर्फ हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है, हमारे लिए एक बड़े ऑनर की बात है। उसके अलावा जिसे आप कहते हैं राइट मैन फॉर द राइट जॉब, जिस बंदे ने इस मुल्क में सनत चलाई है, खड़ी की है, बनाई है कामयाबी से, एंड एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एप्टमा जैसी वो उसको लीड करते रहे हैं, तो उस शख्स का एज मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रीज़ होना हमारे लिए एक बड़ी बाइस फ़ख्र वाली बात है। एंड उन्होंने जाके ECC में कैबिनेट में बाकी सारे वज़रा को और प्राइम मिनिस्टर साहब को बताया और समझाया कि सनत की, तिजारत की, बिजनेसमैन की क्या इम्पोर्टेंस होती है। उन्होंने हालिया अभी अपनी स्पीच में एप्टमा में
یہ کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا شعبہ اپنا پیشہ ایک تاجر کا تھا اور اسلام نے ہمیشہ تجارت کو ترجیح دی اور اچھا سمجھا. تو یہی میں بات کہہ رہا ہوں کہ اس کو اگر آپ ایک کیپٹلزم کے ساتھ ٹائی اپ کریں اینڈ اس کو آپ ایک بچپن سے لے کے لیٹر آن سٹیج تک اسے میڈیا کے تھرو پروموٹ کریں کہ کیپٹلزم، صنعت کاری، تجارت یہ اچھی چیز ہے، بجائے ہم اور چیزوں پہ اس قوم کو لگا دیتے ہیں. دوسرا، ہمیں گوہر صاحب سے بڑی امیدیں ہیں، وہ ہم میں سے ہی ہیں، ہمارے لیڈر ہیں. اینڈ جتنا انہوں نے صنعت کے لیے کام کیا مختلف حکومتوں کے ساتھ، رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. سوری فار انٹرپٹ، آپ گوہر اجاز صاحب کو آپ جانتے ہیں قریب سے. جی. ہم تو باہر دیکھتے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں، لیکن آپ اندر سے جانتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ وہ کام کر جائیں گے، اس پہ بہتری کا کام کریں گے؟ سر ہمیں بہت امید ہے. وہ ایک ڈوئر ہیں اینڈ انہوں نے آج تک جس چیز میں ہاتھ ڈالا ہے انہوں نے اس میں کمال کیا. وہ جتنے انہوں نے انسانیت کے لیے پروجیکٹس ٹیک اپ کیے ہیں، ویدر وہ جناح ہاسپٹل کی انہوں نے شکل بدل کے رکھی ہے، وہاں ایک ڈائلسس سینٹر کھڑا کیا، اور جتنا وہ اپنی جیب سے انہوں نے خرچ کیا اور کرتے ہیں. ایک ہاسپٹل نہیں، اور بہت سارے ہاسپٹلز اور انڈس ہاسپٹل میں بھی بڑے ایکٹیو ہیں. تو کہنے کا پرپز یہ ہے سر کہ جتنی ان کی بیک گراؤنڈ ہے، مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ انہیں ایک مشکل وقت میں چیلنجنگ اسائنمنٹ ملا ہے، لیکن مجھے امید پوری ہے اور یقین ہے کہ انہیں پتا ہے کہ انہوں نے کیسے صنعت کو، انڈسٹری کو نکالنا ہے. ان کا رول بے شک کیئر ٹیکر تک ہی اگر محدود رہا، وہ ایک ایسا فٹ پرنٹ اور ایسا روڈ میپ چھوڑ کے جائیں گے کہ آئی ایم کوائٹ شیور اینڈ سرٹن انشاءاللہ کہ وہ اس ڈوم اینڈ گلوم سے صنعت کو، بزنس کو، کامرس کو انشاءاللہ ضرور نکالیں گے انشاءاللہ. اچھا کامران بھائی، ابھی میں سوشل میڈیا پہ پڑھ رہا تھا، پچھلے کچھ دنوں سے چل رہا تھا کہ جناب ہمیں الیکشن کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یہی سیٹ اپ منظور ہے، لیکن یہ ڈالر کو نیچے لے آئیں، قیمتیں جو ہے مہنگائی کے نیچے کر دیں، پیٹرول کی، گیس کی قیمتیں نیچے، بجلی کی قیمتیں، باقی جو انسان کی ضروریات زندگی کی اشیاء خرد و نوش ہے ان کی قیمتوں میں کمی لے آئیں. ہمیں الیکشن، اب لوگ یہاں تک آ گئے ہیں، کہتے ہیں ہمیں الیکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. مطلب یہ ستائے ہوئے لوگ ہیں نا، پھر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. میرا خیال ہے سر، وہ جب آپ نے کسی کو صبح سے لے کے شام تک لگا دیا ہو کولو کے بیل کی طرح، روزی روٹی، بجلی کا بل، گیس کا بل، گاڑی میں پیٹرول ڈالنا، ان ساری چیزوں پہ، تو ظاہر ہے پھر اس کی جو ترجیحات ہیں بدل جاتی ہیں. وہ بیچارہ عام آدمی، غریب آدمی ڈے ٹو ڈے جی رہا ہے. اسے رات ختم ہونے سے پہلے انشور کرنا ہے کہ میں اپنے گھر میں بچوں کے سامنے روٹی رکھ سکوں، کھانا رکھ سکوں، اگلے دن میں انہیں اسکول پہنچا سکوں. جب اسے یہ چیزیں بہت چیلنجنگ بن جاتی ہیں یا آلموسٹ ناممکن بن جائیں گی، تو سر اس کے پاس ٹائم نہیں ہوگا اور چیزوں کے لیے سوچنے کے لیے. تو ملک میں اس وقت معاشی استحکام چاہیے. اب اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام ہوگا، معاشی استحکام ہوگا تو سیاسی استحکام ہوگا. مجھے اتنا پتہ ہے کہ ایک عام آدمی کی زندگی اس وقت اجیرن ہوئی ہوئی ہے، اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، کیئر ٹیکر کتنی دیر کے لیے چلتی ہے، آئی ڈونٹ نو. نہ میں یہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ہمارا ٹاپک نہ یہ ہمارا ہمارے ہونے سے ہونا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا کام ہے ہمیں پاکستان کا سوچنا ہے اور اس ملک کو چلانے کا سوچنا ہے اور غریب آدمی کی بہتری کا سوچنا ہے. تو یہ ساری چیزیں معاشی استحکام سے آئیں گی اور ہمیں وار فوٹنگ بیسس پہ اپنی صنعت کو، اپنی تجارت کو، اپنی ایگریکلچر کو، اپنی کامرس کو بوسٹ کرنا ہے. اب اس کے لیے ہمارے پاس 4 مہینے، 6 مہینے، سال ہے، 2 سال ہے، میرا خیال ہے وہ سیکنڈری ہے. ہمیں وار فوٹنگ بیسس پہ ان چیزوں کو ایڈریس کرنا. بالکل صحیح ہے. اچھا، میں پروگرام کا وقت جو کہ ختم ہو چکا ہے، لیکن میرا آخری سوال ہے آپ سے کہ آپ بہتر سمجھتے ہیں، انڈسٹری کو بھی بہتر سمجھتے ہیں، معیشت کو بہتر سمجھتے ہیں. آپ اگر میں یہ کہوں کہ اگر ریل پیل ڈالر اور روپے کی آپ وہ بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ نے صرف پاکستان میں نہیں باہر ایکسپورٹ دوسرے ممالک سے بھی کام کر کے دیکھا ہوا ہے. اب پاکستانی عوام جو ہے مایوسی بڑی پھیلی ہوئی ہے. کیا مطمئن بھی رہے کہ پاکستان کے اندر، چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پالیسی کیا بن رہی ہے، کیا بہتری آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، کو مطمئن بھی رہے یا جس طرح مایوسی پھیلی ہوئی ہے پھیلی رہے گی؟
سر دیکھیں آپ کے مذہب خود کہتا ہے کہ مایوسی کفر ہے، تو آج اگر آپ کا ملک ایک مشکل وقت میں ہے، میرا خیال ہے اسے چھوڑنا کوئی سلوشن نہیں ہے، کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں لوگوں کو بلیم نہیں کرتا جنہیں یہاں روزی روٹی کمانی ہے، باہر روزی روٹی کمانی ہے، جس کے پاس چانس ہے جو چھوڑ کے جا رہا ہے، میں اس کو برا بھلا نہیں کہتا، نہ میں اس پہ تنقید کرتا ہوں. ہر انسان کا حق ہے کہ وہ اپنی روزی روٹی اپنے رزق کے لیے اسٹرگل کرے، اینڈ جہاں سے وہ کما سکتا ہے ایک جائز حلال طریقے سے کمائے. لیکن ہم اپنے ملک کو تو نہیں چھوڑ سکتے نا، یہ ہماری پہچان ہے. ان کو پوچھیں جو اپنے ملک سے در بدر ہوئے ہیں، فلسطینی یا اور ملکوں کے لوگ ہیں جن کے پاس پاسپورٹ کو ترستے ہیں، یا کئی ایسے افریقن ممالک ہیں، کئی ایسے اور دنیا کے ملک ہیں. تو یہ ہمارا ملک ہے، یہاں ہمارا جینا مرنا ہے، یہاں ہمارے خاندان ہیں، یہاں ہمارے کارخانے ہیں، یہاں ہمارے احساس ہیں، یہاں ہماری زمینیں، یہاں ہماری نسلیں ہیں. تو ہم نے اسی کو ہی چلانا ہے اور ہم نے اسی مشکل وقت سے انشاءاللہ نکلنا ہے. انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. کامران ارشد غوری صاحب، وائس چیئرمین ایپٹما، ہمارے ساتھ آج گفتگو کر رہے تھے. بڑی کھل کے گفتگو کی انہوں نے کہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی وسائل کی کمی ہے، یہاں پہ معیشت بہتر نہیں ہو سکتی. ایک تو پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، بلکہ ہم ہما وقت تیار رہتے ہیں، ہم سپورٹ بھی کرتے ہیں جس حد تک کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں ایسی پالیسی بنا دی جائے جس طرح ہمارے ہمسایہ ممالک جو ہیں ان کے اندر چل رہی ہے وہ دے دیں، پھر ہم سے لیں کہ ہم ڈیلیور کیسے کرتے ہیں. اس سے بڑا اعلان اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ حکومت کو یہ مطلب میں چیلنج تو نہیں کہوں گا، یہ گزارش کر رہے ہیں کہ ہمیں دیں، ہم پاکستان کے لیے کریں. اور میں جو پاکستان کو نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں، جو پاکستان کی معاشی حالات جو ہیں وہ خراب کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں، میں ان کو ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر پاکستان کا وجود ہے تو آپ کا وجود ہے، اگر پاکستان نہیں ہے تو آپ بھی کچھ نہیں ہے. اس لیے پاکستان کا سوچیں، پاکستان کی بہتری کے لیے سوچیں، پاکستان کی معیشت کو کس طرح بہتر کرنا ہے. پاکستان اس وقت معاشی بحران کا شکار ہے، اس کو حکومت کے ساتھ شانہ بشانہ مل کے آپ کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ میرے اندازے کے مطابق اس وقت آپ کی حکومت جو ہے رائٹ وے میں جا رہی ہے. مصنوعی مہنگائی جو تھی اس کو کوشش کر رہی ہے ختم کرنے کی، آپ بھی ان کی سپورٹ کریں. اور آرمی چیف صاحب آپ سے لوگوں کو بہت ساری توقعات ہیں کہ آپ جس طریقے سے تھوڑا سا ان میں جان دی آپ نے، جو ہمارے کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، تو تھوڑا سا ڈنڈا جو ہے اس کو گھمانے کی ضرورت ہے. یہ چور بھاگ جائیں گے، یہ ذخیرہ اندوز بھاگ جائیں گے، جنہوں نے ڈالر کی مصنوعی مہنگائی کی ہوئی ہے یا باقی اشیاء کی مہنگائی کی ہوئی ہے، یہ سب بھاگ جائیں گے. لیکن یہاں پہ اداروں کو جس طریقے سے کر رہے ہیں ویسے ہی کریں. لیکن بجلی والوں کو تھوڑا سا میں یہ کہوں گا کہ وابڈا والوں تھوڑا سا خدا کا خوف کریں. جو بڑے چور ہیں ان کو تو آپ پکڑ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے گلی محلوں میں چوروں کو معافی دے دیں یا پکڑے، ان کو بھی پکڑے، لیکن بڑے مگرمچھ جو ہے ان کو پکڑنے کی ضرورت ہے. پھر ابھی تک کل وہ بتا رہے تھے کہ 10 ارب کے قریب ریکوری کر لی ہے لیسکو نے صرف، اور 10 ارب کے قریب. تو دیکھیں یہ اتنی ریکوری کی ہے تو وہ خزانے کو فائدہ ہوا ہے. تو بڑے مگرمچھوں کو پکڑیں، انشاءاللہ اس سے بڑی ہوگی اور پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی تو پاکستان مضبوط ہوگا. اس کے ساتھ ہی آج تک کے پروگرام سے اپنے میزبان اجاز ڈوگر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.